بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کے لیے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جاننا اس کے موجودہ اور آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دراصل پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا عباسی خلیفہ مامون رشید کا دور، اس کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ تخت پر بیٹھتا ہے۔ آج ہم جانیں گے اس کے دور کی دو اہم گھٹناؤں کے بارے میں۔ معتصم باللہ کے بعد اس کا بیٹا واسق باللہ تخت نشین ہوتا ہے، جو کہ 5 سال ہی حکومت کر پاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یعنی بنو عباس کا یہ دور 833 عیسوی سے 847 عیسوی تک۔ معتصم باللہ کم پڑھا لکھا تھا، لیکن اپنے باپ ہارون اور بھائی مامون کے زمانے کی علمی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، جس سے اس کا علم اور بڑھ گیا۔ معتصم باللہ بہت بہادر اور قابل سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنے زمانے میں فوجی طاقت بہت بڑھائی تھی، جس میں ترکوں کی فوج بھی شامل تھی۔ ہم اس کے دور کی دو اہم گھٹناؤں کا ذکر کریں گے۔ پہلی گھٹنا، ایک بار رومیوں نے سرحد پر حملہ کر کے بہت سے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا، جس میں ایک بوڑھی عورت بھی شامل تھی، اور وہ بوڑھی عورت خلیفہ کا نام لے کر مدد کو پکار رہی تھی۔ معتصم کو جیسے ہی پتہ چلا، وہ لشکر لے کر فوراً نکل پڑا، اور وہاں پہنچ کر اس کی فوجوں نے ایشیائے کوچک کو روند ڈالا، اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹا جب تک اس بڑھیا کو آزاد نہ کرا لیا۔ اس مہم کے دوران معتصم اموریہ اور انقرہ کی قلعہ بندیوں کو ڈھاتا ہوا قسطنطنیہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور اب وہ روم کی راجدھانی کو فتح کرنے کی تیاری کر ہی رہا تھا۔ اسی بیچ اسے اپنے بھتیجے عباس کی بغاوت کی خبر ملتی ہے، لہٰذا اسے مہم چھوڑ کر واپس بغداد آنا پڑا۔ اس دور کی دوسری بڑی گھٹنا بابک خرمی کی بغاوت کا خاتمہ ہے۔ دراصل بابک خرمی ایک مسلم ایرانی تھا، جو مسلمانوں کو گمراہ اور دین سے دور کرنے کی سازش میں لگا رہتا تھا۔ اس کا یہ اسلام دشمن آندولن مامون کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا تھا۔ اس نے بہت سے ایرانیوں کو اپنے ساتھ لے کر آذربائیجان کے پہاڑی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ معتصم باللہ نے آخرکار اس کی بغاوتوں کو کچل ڈالا اور بابک کو گرفتار کر کے اس کا قتل کر ڈالا۔ معتصم نے اپنے دور میں ایک نیا شہر سامرا بسایا، جس کو اس نے اپنی راجدھانی بنایا۔ یہ شہر 836 عیسوی سے 892 عیسوی تک تقریباً 56 سال راجدھانی رہا، لیکن بعد میں پھر سے بغداد شہر راجدھانی ہو گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اندلس یعنی اسپین میں بنو امیہ کی خلافت قائم تھی۔ معتصم نے اس حکومت کو چھیننے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سن 842 عیسوی میں 9 سال کی حکومت کرنے کے بعد معتصم کی موت ہو جاتی ہے، اور معتصم کو اس کی راجدھانی سامرا میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں معتصم باللہ کے دور میں ہارون اور مامون کے دور کی طرح علمی سرگرمیاں تو نہیں ہو پائیں، لیکن اچھا سپہ سالار ہونے کی وجہ سے اس نے کئی ملکوں کو فتح کیا، جیسے روم، بلاد، کابل، سیستان، اموریہ اور انقرہ جیسے علاقے۔ معتصم کے بعد اس کا بیٹا واسق باللہ 842 عیسوی میں تخت پر بیٹھتا ہے۔ وہ بہت بڑا شاعر اور ادیب تھا۔ اس نے مامون کی مجلسیں دیکھی تھیں۔ واسق کو عربی اشعار اس قدر یاد تھے کہ خلفائے عباسیوں میں کسی کو اتنے اشعار یاد نہ تھے۔ خلیفہ واسق باللہ نے تخت نشین ہو کر اشناس، جو کہ ترکی غلام تھا، اپنا نائب سلطنت بنا کر تمام ممالک کے اختیارات دے دیے۔ اشناس کو یہ سارے اختیارات ملنے پر یوں سمجھنا چاہیے کہ تمام عالم اسلام میں ترکوں ہی کی حکومت قائم ہو گئی، لیکن اشناس کو یہ حکومت زیادہ دنوں تک راس نہ آئی، اور جلد ہی اس کے اختیارات پر حد پابندی قائم ہو گئی۔ لیکن بعد میں دولت عباسیوں کا پتن کا کارن بھی یہی بنا۔ واسق باللہ کی حکومت تقریباً 5 سال رہی۔ آخر میں بیماری کی وجہ سے 847 عیسوی میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ واسق کی موت کے بعد اس کا بھائی متوکل تخت پر بیٹھتا ہے، جو کہ عباسی دور کے اتھان کا
آخری بڑا طاقتور حکمران تھا۔ اس کے بعد اس خلافت کا پتن شروع ہو جاتا ہے۔ آگے جانیں گے اس آخری بڑے طاقتور حکمران کا زمانہ یعنی بنو عباس کا یہ دور 847 عیسوی سے 861 عیسوی تک۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔